اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ آج اس سلسلے کی آخری مناجات یعنی مناجات الزاہدین ہے کہ جسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 15ویں مناجات ہے اور نام جیسے کہ میں نے بتایا اس کا نام ہے مناجات زاہدین۔ اب سوال یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ زاہد کسے کہتے ہیں کہ جس کی پلورل یا جمع زاہدین ہے، اور یہ زاہد جو بنا ہے لفظ زاہد یہ زہد سے بنا ہے، تو اکثر مجلسوں میں ممبروں سے یا ادھر ادھر تقریروں میں زہد اور زاہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیے، مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص کے جو دنیا سے لگاؤ نہ رکھتا ہو، دنیا میں رہتا تو ہو، دنیا کی چیزوں کو تو استعمال بھی کرتا ہو، لیکن ان کا دل دادا نہ ہو، ان سے اس قدر لگاؤ نہ رکھتا ہو کہ وہ کہا جائے کہ بس دنیا دار ہے اور اسے آخرت سے اور اللہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ دنیا ایسے آسان الفاظ میں کہیں کہ جو زاہد شخص ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا اس کے اندر نہیں رہتی، یعنی وہ دنیا کا دل دادا نہیں ہوتا، اٹیچڈ نہیں ہوتا دنیا سے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ ہم سے اسلام نے چاہا یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو مگر دنیا کے ہو کے نہ رہیں، دنیا والوں سے بھی ملیں، بیوی بچے بھائی بہن ماں باپ سب کچھ ہے، لیکن یہ سب اللہ کے بعد، اللہ کا حکم پہلے ہے اور یہ سب بعد میں ہیں۔ ان سے محبت بھی کریں، لیکن اگر مثلا کہہ رہا ہوں ماں باپ بھائی بہن سے محبت کر رہے ہیں تو اس لیے محبت کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ کو عبادت کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے انسان مال کا کبھی کبھی پجاری بن جاتا ہے، تو ایسے کہ انسان کی مذمت کی ہے اسلام نے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں مناجات شروع کرنے سے پہلے کہ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں نقل ہوئے ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کے جو عام طور سے یہ کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ والا ہوں، لیکن اس کے دل میں دنیا کے مال شہرت پیسہ روپیہ اور کپڑا لتا گاڑی بنگلہ وغیرہ وغیرہ کی زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ کے مقابلے، تو یہ محبت اس کی مرتے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جو زندگی بھر بظاہر مومن رہتے ہیں یا رہے، اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو جب ان سے کہا گیا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا لا الہ الا المال، مال کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ ہمیں اس موقع سے بچائے، ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی چیزوں سے اور ایسے موقعوں سے۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، آخری وقت تک تو اپنے ایمان پر ہمیں باقی رکھنا، ہماری آخری سانس جو نکلے وہ تیرے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہوئے نکلے، ایسا کر دینا۔ اب میں مناجات کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مناجات میں شروع میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک طرح سے دنیا کا شکوہ کیا ہے، اور ایک طرح سے کہا ہے میرے مالک، ایک طرف یہاں پر اس دنیا میں دھوکہ دینے کی چیزیں اتنی ہیں، تو بتا میں کیسے بچوں؟ تو اس کو امام نے اس طرح سے کہا الہی اسکنتنا دارن حفرت لنا حفر و مکرہا، اے میرے مالک تو نے ایک ایسے گھر میں ہمیں رکھا ہے، یعنی اس دنیا میں رکھا ہے کہ جس دنیا کا کام یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے لیے مکر اور فریب کے گڈھے کھودا کرتی ہے۔ جیسے نہیں پہلے زمانے میں شکار کے لیے گڈھا کھودا جاتا تھا، اوپر سے گھاس پھوس ڈال دی جاتی تھی، اور وہ جس چیز کا شکار کرتے تھے لوگ وہ جانور آ کر کے اس میں گر جاتا تھا اور پھر لوگ اسے
پکڑ لیتے تھے۔ کچھ اسی طرح سے دنیا ہمارے لیے کرتی ہے۔ اے میرے مالک، اس دنیا کی خاصیت ہی ایسی ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے لیے فریب کے، جھوٹ کے، دھوکے کے گڈھے کھودا کرتی ہے۔ وَعَلَّقْتَنَا بِأَيْدِ الْمَنَايَا فِي حَبَائِلِ غَدْرِهَا۔ تو اے میرے مالک، تو نے ایک کام اور بھی کیا، تو نے ہمارے ہاتھ کو جوڑ دیا یا باندھ دیا۔ کس چیز سے؟ خواہشوں سے۔ اور وہ بھی خواہشیں کیسی ہیں کہ جو اس دنیا کی کے دھوکے کی خواہشیں ہیں، یعنی دھوکہ دینے والی خواہشیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان ساری زندگی مال کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ مال کسی کام کا نہیں۔ مثال دوں آپ کو، 5 سال ہی میں نے دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ تھا، لیکن جب کورونا آیا تو بینک ہی بند ہو گئے، پیسہ ہی نہیں نکلا، اور اس کے علاوہ جب افراتفری مچی تھی تو وہ پیسہ کام ہی نہیں آیا۔ جب تک آکسیجن آتی تب تک وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پیسہ ہر وقت کام نہیں آتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ آڑے وقت پر کام آئے گا، یہ تبھی کام آ سکتا ہے جب اللہ چاہے گا۔ تو اس سے اچھا یہ کہ ہم اس پیسے سے دل لگائیں، ہم کیوں نہ خدا سے دل لگائیں۔ پھر اگلا جملہ امام فرما رہے ہیں فَإِلَيْكَ نَلْتَجِئُ مِن مَكَائِدِ خُدَعِهَا۔ تو اے میرے مالک، اس دنیا کی دھوکے دھڑی سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دنیا جو چالیں چلتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وَبِكَ نَعْتَصِمُ مِنَ الْإِغْتِرَارِ بِزَخَارِفِ زِینَتِهَا۔ اور اس دنیا کی تڑک بھڑک، اس دنیا کی سجاوٹ، اس دنیا کا رنگینیاں جو دھوکے دیتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم تیرا دامن تھامتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہمارے ہاتھ میں اپنا دامن دے دے، ورنہ یہ دنیا برباد کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ بقول معصوم، ایک معصوم کے ٹھیک ایگزیکٹلی قول نہیں یاد ہے، اس لیے میں نقل نہیں کر رہا ہوں اس وقت، لیکن مفہوم نقل کر رہا ہوں کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جو انسان کو اگر اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا تو چھوڑتی نہیں جب تک کہ لے جا کر جہنم میں نہیں گرا دیتی۔ فَإِنَّهَا الْمُهْلِكَةُ طُلَّابَهَا۔ اور یہ دنیا ایسی ہے کہ جو اس کے طلب کرنے والے ہیں ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جو طالبان دنیا ہیں، جو دنیا کے سیکرز ہیں، دنیا کو طلب کرتے ہیں، ان کو یہ دنیا ہلاک کر کے ہی مانتی ہے۔ الْمُتْلِفَةُ حُلَّالَهَا۔ اور یہ دنیا جو ہے وہ اس میں جو بسنے والے ہیں ان کو جو ہے کل ملا کر کے تباہ کر دیتی ہے۔ المحشوۃ بالآفات۔ یہ دنیا ہر طرف سے آفتوں سے گھری ہوئی ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں، دیکھیے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اگر استعمال کریں، لیں، یا اس وقت نہ بھی استعمال کریں، فرض کر لیے صحت کی بات ہے، اس دنیا میں الحمدللہ جو لوگ صحت مند ہیں ان کو ہر وقت ایک فکر تو پھر بھی لگی ہوتی کہ کل کو ہم ایسا نہ ہو بیمار پڑ جائیں، اور کوئی ایسی بیماری نہ ہو جائے جو لا علاج ہو۔ تو اب ایک فکر تو ہے، تو وہ بے فکری کی زندگی نہیں ہے۔ جن کے پاس مال ہے ان کو یہ فکر لگی ہوتی کہ کل ہمارا یہ مال ایسا نہ ہو چھن جائے یا ضائع ہو جائے یا برباد ہو جائے۔ جن کے پاس شہرت ہے وہ ہر وقت ان کو ایک کھٹکا لگا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری شہرت، یہ عزت ایسا نہ ہو چلی جائے اور ہم بدنام ہو جائیں۔ تو دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ جوانی، جن لوگوں کے پاس جوانی، ان کو ایک فکر رہتی کہ جب بڑھاپا آئے گا تو کیا ہوگا۔ جن کے پاس بڑھاپا ہے ان کو ایک فکر رہتی کہ ہم مرے تو کیا معلوم ہمارا کیا حال ہوگا، یا موت کس عالم میں آئے گی۔ تو ہر ایک کو ایک فکر لگی ہوئی ہے۔ اسی کو مولا کہہ رہے ہیں المحشوۃ بالآفات المشحونۃ بالنکبات۔ یہ دنیا آفتوں سے گھری ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ مشکلات، بلاؤں، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اب یہ دنیا کا حال بیان کیا امام نے۔ اب سیکنڈ پیراگراف میں امام دعا مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی حالت بیان کرنے کے بعد اب اللہ سے کہہ رہے ہیں الہی فزہدنا فیہا،
اے میرے مالک تو اس دنیا میں ہمیں زہد عنایت فرما، یعنی ہم دنیا سے اٹیچمنٹ نہ رکھیں، لگاؤ نہ رکھیں، دنیا کی چیزوں کو استعمال کریں لیکن ان کے عاشق اور فریفتہ نہ ہوں۔ وسلمنا منہا، اور ہمیں بچا لے جائے میرے مالک اس دنیا سے، بتوفیق کا و عصمت کا، تیری خاص توفیق، تیرا خاص فیور ہوگا تبھی ہم بچ سکتے ہیں، اور تیری خاص حفاظت ہوگی تبھی ہم بچ سکتے ہیں۔ وَانزَعْ عَنَّا جَلَابِیبَ مُخَالِفَتِک، اور اے میرے مالک جو جلابیب کہتے ہیں ایسے لباس کو کہ جو انسان کو ہر طرف سے ڈھانک لے، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے جہاں پر حجاب کی یا پردے کی جو بھی آپ اسے نام دیں وہ آیت آئی ہے، تو وہاں پر جلباب اور جلابیب کا تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جلابیب جو ہے وہ ایسا لباس ہوتا ہے جو انسان کو پورے طور سے کور کر لیتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہمیں مخالفت، جو تیری مخالفت ہے اس کے لباس کو ہم سے اتار لے، ہمیں وہ لباس نہ اڑانا کہ جو تیری مخالفت کا لباس ہے، اور جو اس وقت ہم لباس اوڑھے ہوئے ہیں مخالفت کا وہ ہم سے اتار لے۔ ایک چیز یاد آ گئی، عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، کبھی آپ سوچئے گا کہ یہ جو ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ والے کپڑے جو سلے کپڑے ہوتے ہیں جو عام طور سے پہنے جاتے ہیں، یہ اتار کر کے وہ بغیر سلے سفید سادہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کیا فرق پڑتا اللہ کو؟ کپڑوں سے کیا لینا دینا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک چیز ہے، اور وہ سمبولک چیز اس معنی میں کہ ہم اللہ کی معصیت اور اللہ کی مخالفت کا لباس اتارتے ہیں اور اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی اوبیڈینس کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک لمبی روایت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو امام یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم سے مخالفت کا لباس ہمارے اوپر جو چڑھا ہوا ہے، ہم تیری مخالفت کرتے ہیں، یہ لباس ہم سے اتار لے ہمارے اوپر سے، تو ہم صرف اور صرف تیرے مطیع، تیرے فرما بردار، تیرے اوبیڈینٹ رہ جائیں۔ وَتَوَلَّا أُمُورَنَا بِحُسْنِ كِفَایَتِک، اور اے میرے مالک ہمارے جو یعنی کام ہیں ان کو پھیر دے ایسی سمت میں کہ جس میں جو ہے وہ تو ہی بس کافی ہو، ہم کسی اور کے محتاج نہ رہیں، تو ہمارے ان تمام امور، تمام کاموں کو تو ہی اٹینڈ کر، تو ہی سے پورا کر دے۔ وَأَوْفِرْ مَزِيدَنَا مِنْ سَعْتِ رَحْمَتِك، ان سب چیزوں کے بعد ہمیں اپنی رحمت سے اور عنایت فرما، جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں میں اضافہ کر دے، وہ مزید ہمیں عنایت فرما۔ وَأَجْمِلْ صِلَاتَنَا مِنْ فَيْضِ مَوَاهِبِك، اور جو تحفے تو نے ہم کو دے رکھے ہیں یہ تحفے ہی تو ہیں، آنکھ ناک کان سے اگر شروع کریں اور اس کے بعد رشتہ دار، قرابت دار، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، اور اس کے بعد سماج، اور اس کے بعد ملک، اور اس کے بعد ہوا پانی، اور یہ جو چاند ستارے، کتنے تحفے ہی تحفے ہیں۔ ان تحفوں کے لیے کہہ رہے ہیں امام کہ ان تحفوں میں اضافہ کر دے۔ اگر آج پانی مل رہا ہے، مشکل سے مل رہا ہے، تو اے میرے مالک اس کو فراوان کر دے۔ وَغْرِسْ فِي أَفْئِدَتَنَا أَشْجَارَ مَحَبَّتِك، اور ہمارے دل میں اے میرے مالک تو اپنی محبت کا درخت اگا دے۔ دیکھیں درخت لفظ استعمال کیا امام نے، درخت وہ چیز ہوتی ہے جس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پر یہ کہا جاتا کہ تو اپنی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے، وہ بات نہ آتی، لیکن امام نے فرمایا کہ اپنی محبت کے درخت کو ہمارے دل میں لگا دے تاکہ اس کی جڑیں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی کچھ ہم لوگ کہتے ہیں، دیکھیے روزے میں جب ہم لوگ سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے دعائے سحر، اس میں ایک جملہ آتا ہے اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، اے میرے مالک میں تجھ سے ایک ایسا ایمان مانگتا ہوں، ایک ایسا فیتھ بلیف مانگتا ہوں کہ جس کے ذریعے تو میرے دل میں اتر جائے، بالکل اندر گہرائی تک اتر جائے۔ وَتْمِمْ لَنَا أَنْوَارَ مَعْرِفَتِك، اور اے میرے مالک
اپنے معرفت کا نور ہم پر تمام کر دے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو ہم تجھے آج تک پہچانتے تھے اس سے زیادہ تجھے پہچاننے اور جاننے لگیں، اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جائیں، اس سے زیادہ تیری یاد میں ڈوبے رہیں، تیری یاد میں کھو جائیں، ایسا کر دے۔ وَأَذِقْنَا حَلَاوَةَ عَفْوِكَ، اور اے میرے مالک ہمیں چکھا دے تو اپنی مغفرت کی مٹھاس۔ تو کیسے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس معافی کی مٹھاس کو ہمیں چکھا دے۔ وَلَذَّةَ مَغْفِرَتِكَ، اور تیری مغفرت، تیری بخشش میں کتنی لذت ہے، وہ لذت بھی ہمیں چکھا، ہم جانیں کہ تو کیسا معاف کرتا ہے۔ دیکھیں کتنے اچھے الفاظ میں ہم لوگ عام طور سے کیا کہتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں معافی کی مٹھاس چکھا دے، ہمیں بخشش کی لذت دلا دے۔ وَأَقْرِرْ أَعْيُنَنَا يَوْمَ لِقَائِكَ، اور جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں۔ کون سا دن ملاقات کا ہوتا ہے؟ جب انسان مرتا ہے نا، تو اس کو قرآن نے بھی کہا، روایات میں یہ آیا کہ وہ دن اللہ سے بندے کی ملاقات یا بندے سے اللہ کی ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ تو جس دن ہماری تجھ سے ملاقات ہو، جس دن ہماری موت آئے، اس دن ہے میرے مالک ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے تو اپنی دیدار کے ذریعے۔ وَأَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قُلُوبِنَا، اور اے میرے مالک دیکھ زہد یہی ہے۔ زہد کا مطلب کیا؟ دنیا کا اٹیچمنٹ نہ ہو۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس ہمارے دل سے تو دنیا کی محبت نکال دے۔ دنیا ہو، دنیا میں ہم جئیں، دنیا کا فائدہ اٹھائیں، مگر دنیا کے عاشق، فریفتہ اور دل دادا نہ ہوں۔ کما فعلت بالصالحین من صفوتک، جیسا کہ تو نے عطا کیا تھا اپنے خاص بندوں کو، تو نے زہد عطا کیا، تو نے یہ نعمت دی انہیں کہ وہ دنیا کی طرف لو نہیں لگاتے تھے، دنیا کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے۔ کیا بتاؤں، مجھے بہت سارے جملے یاد آتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام مثالیں دے رہے ہیں انبیاء کی، اس میں جناب عیسیٰ کی مثال دیتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو عیسیٰ کے تأسی کرو اور ان کا اتباع کرو، یعنی ان کے فٹ اسٹیپس کو، ان کے نقش قدم کو فالو کرو۔ کیا ہے ان کے نقش قدم؟ کہتے ہیں کہ ان کا بچھونا کیا تھا؟ ریت تھی، اور اسی کا وہ تکیہ بنا لیتے تھے۔ اور جناب موسیٰ کی طرف جب انہوں نے کہا تو موسیٰ نے اتنے دن تک روٹی نہیں کھائی تھی بلکہ گھاس پھوس کھائی تھی، شاید سفر میں تھے اس وجہ سے بھی گھاس پھوس جنگلوں کی جو کھائی تھی، اتنے دن تک کھائی تھی کہ ان کے پیٹ پر جمی چربی ختم ہو گئی تھی، اور اندر سے وہ جو ہری چیزیں وہ کھاتے تھے گھاس پھوس، اس کی سبزی اور اس کا ہرا پن دکھائی دیتا تھا۔ ایسا زہد، ایسا دنیا سے ڈیٹیچمنٹ۔ والابرار من خاصتک، جو تو نے اپنے خاص نیک بندوں کو جو زہد دیا، اس جیسا تھوڑا زہد ہم کو بھی دیتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے ہی چکر میں رہیں اور آخرت کو بھول جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں بس بھاگتے رہیں، بس اس لیے کہ ہمارے بچے بہت اچھا پڑھ جائیں، بڑا اچھا کیریئر بن جائے، اس چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں میں نے دیکھا، ان کا ہم و غم سب چیز بس یا تو خود ہے یا ان کے بچے، بس اس سے آگے بھی نہیں چلتی بات۔ فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو بھی وہ نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا ایٹیچیوڈ ان فقیروں محتاجوں کے بارے میں بڑا خراب رہتا ہے، کبھی کبھی بڑی ہی برے طریقے سے ان کو جھڑک دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے منع کیا ہے جھڑکنے سے۔ تو پالنے والے ہمارے دل میں اتنی دنیا کی محبت نہ ڈال کہ ہم آخرت کو دیکھنا بھول جائیں، یا اتنا ہم اپنے سیلفش نہ ہو جائیں، سیلف سینٹرڈ نہ ہو جائیں کہ دوسروں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو، مظلوموں کو، ضرورت مندوں کو بھول جائیں، کہ اتنا اپنا چپنا نہ ہو جائے۔ دیکھیں ہم کتنا مثالیں دے دوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں جو اس وقت یاد آ گئی۔ ہم اپنے گھر میں پانی کا پمپ لگاتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، بور ویل لگاتے ہیں، اس سے اتنا پانی مطلبی ہیں، کھینچ رہے ہیں، بہا رہے ہیں، گاڑیاں دھو رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے تھوڑی دور پر ایک بستی ہے
کہ جسے سلم کہا جاتا ہے، جھگی جھوپڑی ہے وہاں پر وہ جو ہینڈ پمپ لگا ہے اس میں پانی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اتنا پانی کھینچ لیا کہ واٹر ٹیبل نیچے چلی گئی۔ ان غریبوں کو اس گرمی میں، اس جھلستی گرمی میں ان کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ ہم کتنا سیلف سینٹرڈ ہو گئے کہ ہماری تو گاڑیاں پانی، بلکہ ڈرم کے ڈرم، ٹنکیوں کے ٹنکیاں سے گاڑیاں دھلیں، اور غریب کو پینے کا پانی نہ ملے، جانوروں کو پینے کے لیے پانی نہ ملے۔ ہم کتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے، سیلفش ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں اس چیز سے باہر نکال، ہم دوسروں کی طرف دیکھیں، دوسروں کے کام آ سکے۔ یا اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے مالک، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم، تجھے تیرے انبیاء و مرسلین کا واسطہ اور قسم، تجھے معصومین کا واسطہ اور قسم، اے میرے مالک، میرے دل میں تو اپنے مخلوق کی محبت زیادہ سے زیادہ ڈال دے، نہ صرف محبت ڈال، میں تیری مخلوق کے کام آ سکوں، ان کی خدمت کر سکوں، ان کی بھلائی کر سکوں، اور اس طرح سے میں تیری خدمت اور تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ اس بات کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم تیری مخلوق اور تیری اس دنیا کے لیے بار نہ بنے، بوجھ نہ بنے، ایسا کر دے۔ اپنی رحمت نازل فرما اس دنیا پر اور اس دنیا والوں پر۔ پالنے والے ماہ مبارک رمضان کے بس 1 ہی 2 دن بچے، تو پھر بھی میرے مالک کریم ہے۔ روایات میں آیا آخری راتوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اے میرے مالک، اگر اب تک ہم جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوئے تھے تو ابھی اسی گھڑی تجھے واسطہ، تیری رحمت کا، مغفرت کا، تیرا واسطہ تجھے معاف کر دے، ہمیں آزاد کر دے۔ ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، گستاخیوں کو، لاپرواہیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف کر دے، اور اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، اور اس کے ذریعے اس دنیا کو عدل و انصاف اور امن و امان سے بھر دے، بالنبی کے والہ۔